FA میں فیل ہو گیا، وہ اسی اپنی عادت کی وجہ سے کہ پڑھتا نہیں تھا. میں اپنے اس کیریکولم میں بہت زیادہ دلچسپی، کرکٹ کھیلو، یہ کرو، وہ کرو، آرٹ کرو، ڈرائنگ کرو، کرکٹرز کی شکلیں تصویریں بناؤ، وہ کرو، قائد اعظم کی تصویر بناؤ، علامہ اقبال کی بناؤ. کسی ایسی نے دوست نے، پروفیسر نے کہہ دیا تھا کہ لو جی میں آپ کی بناتا ہوں، اس کو ہی بنا دی. اس طرح تو فیل ہو میں FA میں. اب وہ مجھے نوکری کی تلاش شروع ہوئی کہ یہ بھائی ساری عمر اب بھائی صاحب سے تو نہیں کھاتے رہنا، اور اب FA چلے فیل کیا، بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ لیا تو اب کوئی نوکری تو ہو سکتی ہے. تو میں کراچی گیا. وہاں اتفاق سے مجھے بہت جلدی ایک ٹائپسٹ کی نوکری مل گئی. نوکری مل گئی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جیسے ہی اس نوکری میں جانا کیا تو اب چونکہ وہ وہاں تمام اخبارات آتے تھے، گورنمنٹ آفس ہے اس میں اخبارات آتے. اور میرے ایک دوست نے کہا بھائی وہ دیکھ وہ یہ آرٹ کے اسکالرشپ اناؤنس ہوئے. میں نے کہا اچھا کہاں؟ انہوں نے کہا دیکھ. وہ ہم وہاں پہنچے، وہاں میکلو روڈ پہ جو IIT چندری گڑھ روڈ ہے، تو وہاں ایک آرٹ سپیک ایک ادارہ تھا، اس نے وہ اناؤنس کیے ہوئے تھے. اس نے میرے ساتھ 2-4 باتیں کی. اس نے کہا جی آپ بالکل آپ آیا کیجیے. سو میں نے وہ جانا شروع کر دیا اس کے ہاں. عبدالسلام کیف وہ ہمارے جو میرے استاد جو وہ مالک تھے. سو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے آرٹ سارا ہی آتا ہے، لیکن وہ ٹیکنیکلی جو اس میں کوئی تھوڑی سی ہے ٹیکنیکس ہیں، وہ مجھے چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے کسی جگہ سے، لہٰذا وہ میں لیک کرتا ہوں. باقی بنیادی ڈرائنگ مجھے آتی ہے، کلر لگانا مجھے آتا ہے، یہ آتا ہے، سب آتا ہے. تو میں نے وہ بھی ایک طرح کا. تو کراچی جو ہے وہ میرے لیے اس طرح ایک شہر ہے کہ جس نے مجھے ایک طرح کا آرٹسٹ ہونے کا احساس جو ہے وہ دلا دیا، جو ڈگری کی کمی کی وجہ سے میرے اندر نہیں آ رہا تھا. کہ میں نے وہاں وہاں ایک بہت بڑی اس زمانے میں انٹرنیشنل ایک ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی، انہوں نے ایک نوکری فل آرٹسٹ کی اناؤنس کی. میں گیا اور انہوں نے بالکل سلیکٹڈ بھی، یہ بہت اچھا. لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ مجھے لاہور واپس آنا پڑا. لیکن اب یہ کہ یار میں آرٹسٹ ہوں تو انہوں نے مجھے رکھا نا، تو اب ٹھیک ہے. سو لاہور آ کے تو اب جو کتابوں سے میری شروع سے دلچسپی تھی، میں نے کتابوں کے سر ورک سازی جو ہے اس میں اسپیشلائز ایک طرح کا ذہن میں سوچا کہ میں یہ رسالوں کتابوں کے سر ورک، جو آپ اردو کا سب سے مشہور اب تک کا رسالہ نقوش محمد طفیل صاحب لگری کے رحمت، وہ بھی ایک گفتگو اس کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی بڑی دلچسپ. قصہ مختصر کہ اس کا ٹائٹل جو تھا وہ چغتائی صاحب بناتے تھے، وہ ایک جعلی صاحب ہوتے تھے وہ بناتے، یعنی نہایت ایک ریکگنائزڈ جو لاہور کے تھے. اب جو میں نے ان کو بنا کے دکھایا تو میں نے اب وہ میرا وہ دیکھ رہے ہیں، ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اور میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. تو کہا بھائی آپ پھر اس سر ورک اگر ہم آپ سے بنوائیں تو آپ کیا اس کا لیا کریں گے؟ اور مجھے یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ بھائی بازار میں اس کی کیا قیمت ہوتی ہے کچھ، کیونکہ ابھی وہ ایکسپیرینس کوئی نہیں تھا. تو میں نے اپنے طور پر، یہ اس زمانے میں کافی تھا، میں نے کہا جی میں 50 روپے لیتا ہوں. یہ 61 ہاں. اب جیسے کوئی بھی پبلشر یا کوئی بھی پے ماسٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو اتنے پیسے تھے، وہ فلانا لینا ہے، ویسے لینا ہے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے
لیکن یہ ہے کہ انہیں پہلے ٹائٹل کے بعد جو میں نے دوسرا دیا تو ہم کہا آپ کو 50 ہی دیا کریں. سو وہ شروع ہو گیا میرا کام ادھر سے. اور میں نے یہ کہ میں ایک سر ورک بناؤں گا، اس کمٹمنٹ سے میں بناتا تھا کہ یہ میرے لیے 4 گاٹ لائے گا. اور واقعی ایسے ہوا کہ وہ شروع ہو گیا یہ سارا سے. تو میں نے آرٹ کی دنیا میں یا آرٹ پروفیشن میں ڈسٹ کور کے دروازے سے اپنی انٹری دی. اس وقت حنیف رامے بھی بناتے تھے، موجد صاحب بناتے تھے، جالی صاحب بناتے تھے، یہ ہمارے جو بہت مشہور پینٹرز ہوئے شمزہ وہ بناتے تھے، پھر وہ آذر زوبی صاحب بناتے تھے. یہ جو پینٹرز چغتائی صاحب سے پچھلی نسل کے لوگ، یعنی ایک نسل چھوٹے جو انڈیا یعنی بر صغیر کی تقسیم کے بعد جو پاکستان کے حصے میں آئے، وہ تو 3-4 پینٹرز تھے. ایک چغتائی صاحب، ایک زین العابدین ایسٹ پاکستان سے، ایک خلیفہ شجاع منیچر پینٹنگ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ نیشنل کالج میں. سو اس طرح یہ 3-4 آرٹسٹ تھے. باقی ان کے بعد جو نسل پاکستان میں ہوئی، جیسے میں نے کہا شمزہ ہے، آذر زوبی ہے، جالی ہے، یہ یہاں سے تھے. اب حنیف رامے، میں اب ان میں سے بھی میں باہر سے تھا، یہ لاہور وور کے تھے. ٹھیک ہے نا، بڑے شہر کا ایک اپنا کریڈٹ ہوتا، چھوٹے شہر سے آنے والے اس کے روب پہ رہتے ہیں، اس کے یار پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. وہ چونکہ وہی پیدا ہوتے ہیں. سپوز آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے دوست گورنمنٹ کالج کے وہاں سے جیسے ہی نکلیں گے، کوئی فوج میں چلا جائے گا، کوئی نیوی میں چلا جائے گا، کوئی فضائیہ میں چلا جائے گا، کوئی پولیس میں چلا جائے گا، کوئی بزنس مین، یعنی وہ آپ کے ساتھ وہ گرو کرتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کی طاقت بن جائیں گے. اگر آپ ان میں سے ہیں اور آپ کوئی سیلیبریٹی بن جاتے ہیں، کوئی مشہور ہو جائے تو وہ آپ کا نام ہر جگہ خوشی سے لیں گے اور آپ کے لیے راستے بھی بنائیں گے. یہ اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے. میں وہ گاؤں سے آیا ہوا بندہ جس کو جانتا ہی کوئی نہیں، بلکہ اب بھی ٹل نو کوئی میرا کلاس فیلو آگے پیچھے کا کسی طرح سے کسی نے کوئی نام وری کہ میں کہوں کہ یار فلاں صاحب جو ہیں وہ میرے کلاس فیلو ہیں، یا 2 کلاسیں آگے تھے یا 3 نہیں ہے. سو میں ایک اجنبی کی طور پہ، اور یہ جو سلیمہ ہاشمی ہماری نیشنل کالج کے لوگ ہیں، تو میں ہمیشہ کبھی ان کی محفل میں جاؤں تو میں نے کہا بھئی آپ تو آرٹسٹ لوگ ہیں، میں البیرونی ہوں میں تو البیرونی ہوں، میں باہر سے آیا ہوا ہوں. تو اس طرح سے یہ ہمارے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں سیلف ٹاٹ سکول کا سیلف ٹاٹ ہوں، اسی طرح آرٹ کی دنیا میں بھی میں ایک البیرونی ہوں باہر کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی آپ نے کچھ میرے بارے میں فرمایا کہ وہ میں جو ڈسٹ کور کرتا تھا، اب اس کے اوپر کتاب کا نام لکھنا ہوتا تھا، مصنف کا نام لکھنا ہوتا تھا، اس کے اوپر پبلشر بھی کئی بار کہتا تھا میرا نام بھی لکھو. تو وہ لکھنے کے لیے میں کاتب کے پاس جاتا تھا اور وہ ستیہ ناس مار دیتا ہوگا. وہ اس کا ناس مار دیتا تھا. میں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو بس یہ 2.5 انچ میں لکھو، وہ اس کو 5 فٹ میں لکھ دیتا تھا. وہ پانو کی پتہ جی خطاطی اسی جان لے تسی جان لے. تو اس سے پھر پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے کہا کہ میں خود کیوں نہ اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کروں. اس میں پھر ایک محمد حسین شاہ خطاط ہوئے، ونڈرفل، گجرا والے کے. حنیف رامے اس کے باقاعدہ شاگرد ہیں، وہ مٹھائی وائی بانٹ کے. میرا یہ تھا کہ میں ان سے نیاز مندی میں ان سے کبھی پوچھ لیتا تھا کہ شاہ صاحب یہ اگر جو آنکھوں والی ہے اگر میں ایک تکون اوپر بناؤں ایک نیچے بناؤں تو کیا یہ ہے بن جاتی ہے؟ اب اس شخص کا کمال ہے، میں اس کا یہی اس کی استادی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں بن جاتی بناؤ. اگر وہ کہہ دیتا نہیں بنتی تو یہ خط کمال پیدا نہیں ہوتا تھا. میں چونکہ وہ میرے لیے آئیڈیل تھا اس وقت، اس کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے تو سو وہ ٹائٹل کے اوپر
مصنف ونف کا نام لکھتے لکھتے یہ میرا سٹائل جو خط کمال ہے یہ ایوالو ہو گیا. تو گویا آپ نے کسی تربیتی ادارے سے کسب فیض نہیں لیا، لیکن کوئی آپ کے خاندان میں آپ کے والد صاحب یا بڑے بھائی کوئی جینز میں کوئی جینیٹیکلی کوئی آرٹ یا کوئی کریٹیو؟ نہیں، کچھ نہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں اب جی یہ نام وام بنانے کے بعد میں اس گاؤں میں جاتا ہوں تو صحیح معنوں میں وہ میرے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا فخر کر. ان کو ویسے پتہ نہیں ہے کہ میں کرتا کیا ہوں آج بھی ان کو نہیں پتہ کہ میں کیا کرتا ہوں. تو یہ جو اداروں والا ہے کہ کسی سے سیکھا، یہ سوال مجھ سے ہر انٹرویو میں یا ہر مضمون میں یا ہر اور ہے ہوتا بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاں میں داخلہ لینے گیا تھا نیشنل کالج آف آرٹس میں کہتا ہوں کہ ہاں میں داخلہ لینے گیا تھا نیشنل کالج NCA میں داخلہ لینے گیا تھا. تو جب میں اس کالج کا جو صدر دروازہ ہے اس میں سے گزرنے لگا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی. تو میں نے اس کا معنی یہ کیا کہ اسلم کمال والا کام کر تاکہ تو سارے زمانے کے لیے عزیز ہو جائے. تو میں نے کہا یہ کالج تو پہلے ہی میرا موترف ہے، انہوں نے مجھے کیا پڑھانا ہے. تو میں واپس آ گیا تھا. کمال صاحب، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بڑا آرٹ بڑے المیے سے یا بڑے المیے کی کوکھ سے نمودار ہوتا ہے، تو وہ المیہ ایک فنکار کا ذاتی المیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کا المیہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ملک و قوم کا بھی ہو سکتا ہے، اور بلکہ وہ پوری دنیا کا بھی ہو سکتا ہے. 61 میں آپ نے نقوش کو جوائن کیا، اور میرا ذہن جاتا ہے کہ 61 کے بعد اس دہائی میں 65 کا ایک آزمائش کا وقت آیا قوم پہ، یعنی 65 کی جنگ. تو اس نے آپ کو تخلیقی طور پر کس طرح جھنجھوڑا اور آپ کے فن پر اس کا کیا اثر آیا؟ بہت مناسب اور انتہائی اساسی سوال ہے آپ کا یہ. وہ یہ کہ 65 کی جنگ بھی ہم پہ مسلط کی گئی تھی، اور اس کی وجہ بھی کشمیر ہی بنا تھا. تو یوں ہوا کہ 6 ستمبر کی رات ہمارے اس عیار ہمسائے بھارت نے واگا اور برکی ہڈیارہ 2 سیکٹر سے ہماری سرحد کو عبور کیا. اگرچہ اس سے پہلے بھی وہ ہماری چھیڑ چھاڑ رین آف کچھ سے کرتا آ رہا تھا، جہاں بھی اس کو ہم نے خوب مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ اس کو آئینہ دکھاتے ہم آ رہے تھے ہماری افواج. تو یہ سن 65 کے جنگ میں بس آپ سمجھیے کہ دن کے 11:30 بجے کچھ سڑکوں پہ کچھ غیر معمولی حرکت، یہ وہ فلاں ڈھینگ، تو پھر کچھ ریڈیو آن. اس وقت ریڈیو بھی بہت کم ہوتا تھا. لکھا کہ وہ تو اس پہ پھر ہمارے اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے بھارت کی اس جارحیت کے خلاف اعلان جنگ کیا. انہوں نے جو اس وقت تقریر کی، یہ متفقہ آج تک تمام دانشوروں کا فیصلہ ہے کہ آدھی جنگ اس نے تقریر کر کے جیت لی تھی. اس کی لفاظی، اس کے اندر ایک قوت و حرکت اور حرارت ایمان، یہ وہ سارا اس نے ایک طرح سے بڑے قوم کے جتنے ایک نازک مطلب ہوتے ہیں اس کے جذبے، ان کو انہوں نے چھیڑا. تو اس نے ایوب خان نے اس تقریر میں کہا کہ بھارت کے جنگی نیتا، یعنی اعلان جنگ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے جنگی نیتا، یعنی نیتا لیڈر، بھارت کے جنگی نیتا نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا. لاہور کے شہریوں، اس نے آزمائش کے لیے پہلے تمہارا انتخاب کیا. سو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور اس کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو.
بس جی یہ تقریر سننی تھی، تن من میں آگ لگ گئی، مطلب او ہو سکولوں کالجوں کے طلباء، کوئی ہاکی پکڑے ہوئے، کوئی ڈانگ پکڑے ہوئے، کوئی سوٹا پکڑے ہوئے، کوئی کرکٹ کا بیٹ پکڑے ہوئے، کوئی کچھ لے کے تو وہ سڑکوں پہ نکل آیا۔ یہاں تک کہ جو ہماری اب فوج بارڈر کی طرف اپنی موومنٹ کر رہی تھی اس میں دقتیں آنے لگیں، اور وہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ بھائی وہ ہم ابھی ہیں، ہم لڑیں گے، آپ گھبراؤ نہ، تم شہر میں رہو اور اپنے محاذ پہ رہو۔ سو کے سب اکثر لوگ ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں، پھلوں کی ٹوکریاں پھینکتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یعنی فوج کو بھی احساس ہو گیا کہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور قوم کو یہ پورا یقین ہو گیا کہ ہماری افواج جو ہیں اللہ کے فضل سے اس کا منہ توڑ جواب دیں گی۔ پھر اس کے ساتھ جو انتہائی خوبصورت بات ہوئی، آج ہم کہتے ہیں وہ فلاں کراچی کا ہے، وہ کراچی والا کہتا ہے وہ پشاور دا ہے، وہ پشاور والا کہتا ہے وہ کوٹے دا ہے، وہ کوٹے والا کہتا ہے وہ تو اسلام آباد دا ہے۔ یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ریجنلزم کو ہوا دے کے، وہ کچھ چھوٹی موٹی زبانوں کو ہوا دے کے، خواہ مخواہ مسائل بنا کے، تو ہم نے اپنی جو پوری قوت ہے اس کو حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، اور یہ بات کوئی بھی نہیں اب بتائے گا، لوگوں کے ذہنوں سے معاف ہو چکی ہے، کہ جیسے ہی ایوب خان نے یہ تقریر کی، ہمارے اس وقت ایک اخبار نکلتا تھا پاکستان ٹائم، انگریزی کا اخبار، اس کے ایک کالمسٹ تھے زینو صفدر میر، بڑا موٹا سا انگریزی بولنے والا اور انگریزی لکھنے والا اور ڈراموں میں کام کرنے والا، مطلب ایک دانشور، ایک ایکٹیوسٹ، یہ بہت کچھ، شاعر بھی۔ اس نے تانگا، اس وقت لاہور میں تانگے چلتے تھے، یہ سکوٹر ووٹر یہ بھی ابھی نہیں تھے، کاریں شاریں تو بہت ہی کم ہوتی تھی، تانگا، اس نے تانگا کرائے پہ لیا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر اس نے باندھا، وہ بھاٹی سے تانگا کوچوان اس کو لے کے پاک ٹی ہاؤس تک آتا تھا، پاک ٹی ہاؤس سے وہ واپس جاتا تھا، وہ یہ چکر لگاتا تھا اور وہ نظم اپنی پڑھتا تھا، لاہور زندہ باد ہے، لاہور زندہ باد ہے، لاہور سر بلند ہے۔ یعنی ایک شاعر جو ہے اس نے یہ ایک کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ کو بتائیں کہ یہ جو آج ہم جو میں نے بتایا کہ کراچی لاہور میں بٹے ہوئے ہیں، تیسرے دن حملہ لاہور پہ ہوا ہے، سیالکوٹ پہ ہوا ہے، لیکن تیسرے دن کراچی ریڈیو سے رئیس امروی کا ترانہ مہدی حسن کی آواز میں جناب بلند ہوتا ہے، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو، عرض شالامار راوی کے کناروں کو سلام۔ یہ جو جذبہ تھا ایک قوم کی طرح سیسا پلائی دیوار کی شکل اختیار کر لینا، ادیبوں کا، شاعروں کا، دانشوروں کا، سیاستدانوں کا، سب۔ وہ جو ایک گورنر لاہور کا اس وقت پنجاب کا تھا، جو بڑا کہتے تھے کہ بڑا وہ نواب اور بڑا وہ اسی طرح کا لٹھ مار اور نوابی خصوصیات ظالم قسم کا گورنر، ملک امیر محمد خان، وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ مری میں تھا؟ وہ یہ خبر سن کے ان دنوں 3 گھنٹے میں کار میں وہ لاہور پہنچا، اور اس نے لاہور کے یہ جو منڈیاں ہیں ہماری چاولوں واولوں کی، یہ جو والڈ سٹی کے ساتھ ہماری ہیں، اکبری منڈی، یہ وہ، اس نے تاجروں کو بلا کے کہا کہ اگر ایک دانہ بھی کسی نے ذخیرہ کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور بالکل آپ یقین کریں، وہ 17 دن کی جنگ کے اندر قیمتیں گر گئیں اشیاء کی، جتنا پھل ہم نے ان دنوں کھایا ہے افغانستان سے ادھر آتے اور سستا کبھی کھایا نہیں، قیمتیں گر گئیں۔
لوگوں نے چوری چکاری جو تھی وہ ختم ہو گئی. اتنا ایک طرح کا اس جنگ نے لوگوں کو ایک طرح کا کر دیا. سو وہ جو بہت بڑا تجربہ ہوا وہ یہی ہوا کہ قوم نے ایک ہو کے دکھا دیا. میں آپ کو اس کی ایک اور تھوڑی سی مثال کہ ریڈیو پاکستان لاہور کے انجم رحمانی صاحب ایک پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر تھے, ان کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے تو ملکہ ترنم نور جہاں آ گئی. وہ جو کبھی اس طرح کی جگہوں پہ نہیں جایا کرتی تھی وہ آ گئی. صوفی تبسم صاحب نے ان کو ترانہ دیا, یہ ایک نہیں یہ جی پتر ہٹاں تے نہیں وکدے. اس ملکہ ترنم نے صوفی تبسم جیسا بندہ جو فیض کا بھی استاد ہے, پنجابی کا عالم, فارسی کا عالم, 3 جگہ نور جہاں نے انگلی رکھی کہ صوفی صاحب اس کو اس سے بدل دیں, اور صوفی صاحب نے بدلا. یعنی وہ بھی اتنی فن شناس ہو گئی تھی. اب وہ وہیں بیٹھی پہ پتر ہٹاں تو نہیں, یعنی وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس نے بیٹھے بیٹھے اس کی دھن تیار کرنی شروع کر دیا, ہاتھوں کے اشاروں واروں جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں. تو میڈم وہ سنیے گا, تو وہ اس نے پتر ہٹاتے نہیں بک دے اس کی وہ دھن اب اسی جگہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے وہ لگ رہا ہے کہ وہ کنسیو کر رہی ہے اس کو, کہ وہ شور مچ گیا باہر سائرن کا, جی وہ ہوائی حملہ ہو گیا, او جی اٹھو جی چلو جی وہ باہر مورچے چلیے. وہاں ریڈیو پاکستان کی عمارت کے بعد مورچے خندقیں کھودی ہوئی تھی, وہاں چلیں. اب ہم سارے اٹھ بیٹھے. ملکہ ترنم نے کہا کہ میں مورچے میں نہیں جاؤں گی, اگر یہ ترانہ گاتے ہوئے مجھے موت آ جائے تو اس سے اچھی کیا ہوگی. آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم وہ صورت دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ واقعی ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. تو وہ جنگ کے یہ میں نے آپ کو کچھ اثرات بتائے کہ اس نے لوگوں کو یونائٹ کر دیا. ہماری افواج جو ہیں لاہور کے بارڈر پہ بھائی ان کی ٹرنچز میں ان کو پوڑی حلوے کا ناشتہ کرواتے رہے لاہوری. گولیاں چل رہی ہیں, بم گر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے سب.